اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے، بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے، اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جن تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتے کی شان یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے۔ یہ جنات کے اندر اختیار تھا، جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جنات میں نیک بھی ہے، بد بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ادنا بھی ہے، جیسے انسانوں میں۔ لیکن یہ عزازیل جو جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھیے کہ ہم نشین، فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل، جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، عبادت میں، نیکی میں ترقی کرے تو ان کا ملأ اعلیٰ کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو عزازیل تھا، جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت اعلیٰ تھا، اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کو اپنی زوم تھا، یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، قصہ ابلیس و آدم، کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب جھک گئے، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا 7 مرتبہ۔ یہ 7ویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ترتیب نزول میں 7ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ اعراف میں آئے گا، پھر سورہ ہجر میں آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ کہف میں آئے گا، سورہ طٰہٰ میں آئے گا، سورہ صاد میں آئے گا، 6 مرتبہ مکی قرآن میں 1 مرتبہ ہے۔ تو یہاں اشارہ نہیں کیا، اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں کان من الجن ففسق عن امر۔ تو یہ یعنی جن نہیں تھا جی، شروع سے ہی وہ، کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ فرشتے اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کرتے، اس نے حکم عدولی کی ہے، اور حتیٰ کہ اس حد تک یہ کہ اللہ نے اس سے جسٹیفیکیشن بھی مانگی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کوئی پابند نہیں ہے۔ ایک بندہ کہ میں نہیں مانتا، چپ کے چھوڑو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے۔ پوری جسٹیفیکیشن ہوئی ہے۔ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 دفعہ ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ الکہف میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ صاد کے اندر ڈیٹیل آیا، سورۃ الحجر میں ڈیٹیل آیا۔ تو وہ جن ہی تھا، اور جن ظاہر غلطی کرتا ہے، اسی لیے فرشتوں سے جب مشورہ ہوا تھا، فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ زمین پہ انسان بھی فساد کرے گا، کیونکہ سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات بن چکے تھے۔ جنات کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جس کو بھی برائی اور اچھائی دونوں کا اختیار دیا گیا نا، اس نے کام بھی پایا ہے۔ انہوں نے کہا جنہوں نے بھی کام پایا ہے نا، تو فرشتے بھی پان گے، انسان بھی۔ فرشتوں کو علم غیب نہیں تھا سر،